هداكم ولعن وبشر صدق الله. رب اشرح لي صدري امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم ربنا الهمنا رشدا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا. آمین یا رب. آج ذی الحجہ کی تاریخ گویا کہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اضحیٰ. دیکھیے اسلام میں جو 4 عبادات فرض کی 4 ارکان ہیں، ایک رکن تو ہے جس کا تعلق ہے عقیدے سے، کلمہ شہادت، اور 4 ارکان وہ ہیں جن کا تعلق عبادات سے، نماز، روزہ، حج، زکات. ان میں ایک عجیب قسم کی مثلاً 1 2 جمع 2 کی تقسیم بنتی. 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض، امیر ہو، غریب، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک. نماز اور یہ دونوں ہر ایک. لیکن 2 وہ ہیں کہ جو صرف صاحب استطاعت میں فرض ہیں، عام جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکات ہے، جو صاحب استطاعت ہیں، حج کا زکات ہے ان پر. اس میں جب 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے ایک اور اعتبار سے. قرآن میں زیادہ ایمفیسس 2 عبادات پر، نماز اور زکات. اقیم الصلاۃ وآتوا، اقیم الصلاۃ وآتوا، اقیم الصلاۃ وآتوا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے ایک جوڑا. جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے. صلاۃ اور زکات کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 آیات میں سب کا سب بیان. باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم. اس اعتبار سے غور کیجئے حج کا معاملہ بھی یہی. وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا کرایہ، وہ میں نے آیات آپ کو پر ابھی. سورہ بقرہ کے 24ویں اور کچھ 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہے. سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہے. باقی پورے قرآن میں تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا. لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک. روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ. تو گویا کہ 2 عبادات کی اہمیت اگر کسی درجے میں کوئی کمی قرآن کے حوالے سے تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ. اب آخری بات 3 جمع 1 کی بھی ایک 3 عبادات وہ ہیں جو موقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق. نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا. اگر سورج جو ہے نصف النہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت. اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سورج وہی کا وہی کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا. نہیں ظہر فرض. مغرب اسی وقت فرض ہوگی جب کہ شروع ہو جائے. اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو تو کیا پتہ، یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی. سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہو. اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے، کسی مکان سے کوئی تعلق. حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ خاص مقام پر. آپ سفر کر کے آئیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف، پھر وہاں سے روانہ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے ایک رات. پھر 9 کی صبح کو عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا. لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ، چاہے کتنی دیر ہو. بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں. اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی، کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ. اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا. قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل، اسے عام کر. تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو، لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو. اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو. وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے ٹھیک ہے، ہم وہاں نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت. تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کے. تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے. تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین. اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے. وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق اور ایک خاص شخصیت سے متعلق. یہ بھی چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت، وہ ہے جو مکہ میں ہے. مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے. تورات میں مکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ. یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے
لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے، گل گم، قم کی بجائے گم، قول کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف. تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے. تو مکہ وادی مکہ یہ ہے جو حقیقت مکہ مکرمہ. تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو عام طور پر اس کے معمار حضرت ابراہیم ہے، یہ بات صحیح ہے. اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیت ہے نا، پہلا گھر. کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی نہ؟ اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کتاب. البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی وہ بھی ایسے آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا سد معارف، تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہوئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے. یہی یمن کے 2 قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے. تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو. وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام. بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئے کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے، کچھ تو آگا جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے. کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت میں، پاکستان میں، اور ہر چیز تباہ ہوگا. کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا. خدا نہ خواستہ دوبارہ سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع. تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا. اس کو اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے. قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوئی، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل لے کر 2 معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے، معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام. فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے جو بھی وہاں گئے ہیں، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر. اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ جائے، یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے. تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا اللہ تعالیٰ یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھا. اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بنے. وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت ان کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر مقام ابراہیم. اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے ابراہیم، مقام ابراہیم کے جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے. بہرحال رخ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا. اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتا. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا. عرب میں لوٹ مار، قتل، غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر جواب میں قتل. لیکن اس وقت بدترین دور میں عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں. یہ امن اللہ تعالیٰ نے اس سے امن کی جگہ بلد الامین کہا گیا، امن والا شہر. تو یہ جو ہے یہ تو آج تک کی جو برکت ہے وہ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سکتا. اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ پر حج. اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے وہ بڑے گناہ. جیسے ہی فرضیت ہو جائے
پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں. یہ لام جو آتا ہے، لام اور علا، لام کسی کے حق کے لیے، علا کسی کے اوپر حق ہونا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے. یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں، جائیں، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کرنی. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ. اسی کے اندر جو ہے مناسک. افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا. انتہائی سوال ہے، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے، ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم، وہ ایک ہی مذہب. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ، اور گونج رہی ہے اس وقت. آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل. ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے، بلکہ اس کے دوران ہی ابھی اس کا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا قافلہ چلا رہا. وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت، کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں، مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے، مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں. اتنے بڑے پیمانے، اتنے بڑے پیمانے، اتنے بڑے پیمانے پر زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ، لیکن ایک